تک غریب ہوتے ہیں تب تک دعائیں کراتے ہیں، جب بھیڑ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو محنت کر کے ہوا ہوں۔ اور بھائی سنو، یہ جو ہمارا مزاج بن گیا نا، اس سے نکلو۔ یہ اور ملا رومی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مولوی کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا۔ اب تو میں نے اپنی بات کی، اب تو آپ بولے نا۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں۔ میں نے کہا مرید تو بڑی دیر سے بندہ بنتا ہے، میں تو غلام تو نوکر ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی، آپ میری نسبت ہے، میرا تعلق ہے۔ ہمارے ہاں تو مرید پیر صاحب کی کرامت اس طرح سناتے ہیں کہ پونی کرامت تو مرید کی اپنی ہوتی ہے، چوتھا حصہ پیر صاحب کا ہوتا ہے۔ کہتے میں گیا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے میں تیرا استقبال کے لیے کھڑا تھا، اور اگر وہ خلیفہ ہو خدا نہ خواستہ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں رڑک کے نا تو مکھن نکال کے لے آیا ہوں، پیچھے لسی رہ گئی۔ پھر وہ یہ کرامت سناتا ہے۔ چھوڑیں، آپ کس چکر میں پڑیں، خدا کے بندوں، خیر والے کو خیر مل ہی جاتی۔ کسی نے آ کے کہا تھا خواجہ نظام الدین محبوب الہی سے کہ میرا پیر کامل نہیں، فرمایا یہ تو کسی کامل کو ہی پتہ چلتا، تو نے تو خود کامل ہونے کا دعویٰ کر دیا، تجھے کیسے پتہ چلا کامل نہیں؟ اگر کچھ شرعی غلطی ہے، دین کا باقی ہے تو بتا۔ عرض کی حضور نہیں، کامل نہیں۔ فرمانے لگے جا دوڑ جا کے اسی کی نوکری کر، تو اللہ کی رضا کے لیے نوکری کر، وہ جانے اور اس کا رب جانے، تجھے رب کی رضا کے لیے محنت کرنے پر اللہ اجر عطا فرمائے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری و مسلم۔ حضور نے فرمایا محبت کر تو اللہ کی رضا کے لیے، بغض رکھ تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ دے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے کچھ چیز منع کر تو پھر بھی اللہ کا۔ ادب آداب، کسی سید کا بلا وجہ بھی ادب کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ماحول نہیں رہا، یہ درویش لوگ ہیں بیچارے سادے، کچھ کریں۔ اہل بیت نبوت کا ادب، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں حدیث لکھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، اور مزے کی بات یہ ہے حدیث کے راوی امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، وہ جب مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے صلہ عطا کروں گا۔ اب بریلی کے امام کا کلام بڑا شاندار ہے نا، اعلیٰ حضرت حدیث میں تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں صلہ تو بڑی دور کی بات ہے، محبوبہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی، آپ نے کہہ دیا جب وہ مجھ سے ملے گا۔ تو آپ کی ملاقات ہی بڑا صلہ ہے، تو اگلا صلہ کیا کرنا ہے؟ ادب کریں، احترام کریں۔ ایک اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے تھے مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان، 1.25 کروڑ آدمی مرید تھا۔ ایک ان کے مرید نے ایک نام ماننے والے سے کہہ دیا کہ میرے مرشد مفتی اعظم ہیں۔ کہنے لگا تمہارا سنیوں کا طریقہ ہے، جس کو بھی کہتے ہو اعظم ہی کہتے ہو، امام ہو تو امام اعظم، حضرت ہو تو اعلیٰ حضرت، تمہارا طریقہ ہے، اب مفتی اعظم کہہ لو۔ کہنے لگا نہیں واقعی مفتی اعظم۔ کہنے لگا چلو میرے ساتھ چلو، میرے سوال کا جواب دیں گے تو پھر مانوں گا نا۔ حضرت مفتی اعظم کے بیٹھک کے 3 دروازے تھے، ایک گھر کھلتا تھا، ایک مدرسے میں اور ایک باہر گلی میں۔ وہ مرید ساتھ لے کے آ گیا، آپ بیٹھے تھے۔ اب اس نے کہا تھا میں نے سوال پوچھنا ہے۔ کچھ لوگوں نے پہلیاں یاد کی ہوتی ہیں نا، علم کے لیے مسئلہ نہیں پوچھتے، کسی کا علم چیک کرنے کے لیے مسئلہ پوچھتے، اس لیے ساری زندگی فیض نصیب نہیں ہوتا۔ آ کے حضور مفتی اعظم سے اس نے کہا جی میرا یہ دوست ہے، یہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو، توجہ ہے میری بات پر؟ میں سمیٹ رہا ہوں، پوچھو۔ کہنے لگا جی نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے نام بتائیں۔ اس بیچارے کا بڑا علم ہوگا نا، نام بتائیں۔ حضرت مفتی اعظم اٹھے اور جو دروازہ گھر کھلتا تھا اندر چلے گئے۔ تنقید والے منٹ لگاتے ہیں، تنقید کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا تم کہتا تھا مفتی اعظم، انہیں تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، کتاب دیکھنے چلے گئے۔ وہ مرید بھی پریشان ہو گیا کہ حضرت بات تو مشکل کوئی نہیں تھی، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ بتا دیتے بات ختم ہو جاتی۔ اندر کیوں گئے؟ سنو دوستو بزرگوں کے طریقے۔ تھوڑی دیر گزری،
تھوڑی دیر کے بعد حضور مفتی اعظم واپس آئے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا, میں نے محبوب کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کی. وضو کرنے گیا بغیر وضو کے ادا, یہ کیسے؟ یہ اداب تھا, سادات کا ادب, بزرگوں کی اولاد کا ادب. آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے, امام حسین یزید کے خلاف نکلے کیوں تھے؟ یزید تو پگڑی باندھتا تھا, داڑھی رکھی تھی, جامع مسجد دمشق میں جمعہ پڑھاتا تھا. توجہ ہے میری بات؟ یزید جمعے کا خطبہ دیتا تھا, حضرت موجود ہیں, تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں. یزید خطبے دیتا تھا, حج پہ آ کے خطبے دیتا تھا, بڑا کچھ کرتا تھا. کیوں نکلے؟ امام حسین کے سارے خطبے پڑھ لیں, مدینے سے لے کر کربلا تک, کربلا سے مقام بیضاء تک, وہاں سے سب جتنے بھی ہیں. امام حسین فرماتے تھے کہ ایک تو یزید نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے, دوسرا فرماتے تھے شرابی ہے, تیسرا فرماتے تھے رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جس کا آج معنی مجرا ہے, اور چوتھا فرماتے تھے اللہ کی حدود کو توڑتا ہے, اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے, لہذا مسلمانوں کا حکمران بننے کے قابل ہے. اگر بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی ہو الیکشن میں تو فکر حسینی کے یزیدی. امام حسین تو شرابی کے خلاف نکلے تھے, اور میں یہاں دل پہ الیکشن کے دنوں میں شرابی کی فوٹو لگا کے پھروں. میں کوئی کسی سیاسی جماعت کا آدمی نہیں ہوں, لیکن جو بات ٹھیک ہے, موضوع فکر حسین ہے نا. اور اگر میرے موبائل میں سارا گند بھرا ہو, ملت کا نوجوان چوکوں چوراہوں میں کھڑا ہو کے گند کرتا ہو, بے حیائی پھیلاتا ہو, ماؤں بہنوں کو دیکھتا ہو, اور سویرے کو 2 جگہ امام حسین کے نام کی پکا دے, تو وہ تو کردار تو یزیدی ہے, سارا کردار تو یزیدی ہے. 2 شخص دنیا میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے, ایک جو حرام رزق کھاتا ہے, دوسرا جس کی نظر میلی رہتی ہے. یاد رکھ, کسی میدان میں کھڑے نہیں ہو سکتے. امام حسین نے جہاد کیا بے حیائی کے خلاف, فحاشی کے خلاف, بچے قربان کر دیے, اور امت میں فحاشی, بے حیائی, شراب کباب کو عام ہونے خدا را واپس لوٹو. ملت کے جوانوں, اپنے بزرگوں سے جڑو, آستانوں پہ لوٹ آؤ. ذکر کی مستیاں, اللہ کے جلوے, حق باہو سچ باہو کے نعرے, یہ آپ کو کیف دیں گے, یہ آپ کو سرور دیں گے, یہ آپ کو ٹھنڈا کر دیں گے. یہ سکون آور جگہ ہیں. خدا را فحاشی, عریانی, بے حیائی, اس سے باہر آؤ. زندگی کی رعنائیاں رسول اللہ کے نام پہ مزہ لینے میں, نبی کریم کی محبت آپ کو ٹھنڈا کرے. یہ وہ لذت ہے, اقبال کہا کرتے تھے, خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں, یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے. بھائی, امام حسین کی فکر سچائی ہے, رزق حلال ہے, غریب کی مدد ہے, فاقہ کر کے زندگی گزارنا ہے, سادگی میں رہنا ہے, عاجزی میں رہنا ہے, سجدوں سے پیار کرنا ہے, دین کا پرچم بلند کرنا ہے. اس شاہ مشرقین کی, اس نور عین کی مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی. ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے, منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی. منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی. اپنے بزرگوں سے جڑے, حضرت سلطان العارفین کی کتب کو خریدیں, روحی شریف کا مطالعہ کریں, آپ کی ابیات کو دیکھیں, قریب آئیں. زمانے کو ضرورت ہے صوفیاء کے پیغام امن, پیغام محبت کی. اس طرف رجحان کریں, لوٹ آئیں واپس. شریعت ہمارا حسن ہے, روحانیت ہمارا مان ہے, اس پر توجہ رکھیں. دعا کرتا ہوں اللہ اس آستانے کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے. حضرت شیخ کے, حضرت صاحبزادہ صاحب کے فیوز و برکات میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا